خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے، آپ نے ایک قول ارشاد فرمایا اور اس قول کے اندر پورے دین کو بند کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کے اندر اعمال کی زینت رکھی ہے، یعنی اگر ان چیزوں کو بندہ اپنا لے تو اس کے اعمال کے اندر زینت آ سکتی ہے، یعنی اس کے اعمال میں کوالٹی آ سکتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ جب بھی کوئی چیز خریدتا ہے تو اچھی چیز خریدتا ہے جس کے اندر کوالٹی ہو۔ ایسی چیز جس کے اندر کوالٹی نہ ہو ہم اس چیز کو نہیں خریدتے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نعمت کی زینت شکر کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہم پر نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہیں جو اپنوں پر بھی نعمتیں نازل کرتے ہیں، پرائے پر بھی نعمتیں نازل کرتے ہیں، جو اللہ کا وفادار ہے اسے بھی نعمتیں دیتے ہیں، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا اللہ اسے بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعمت کی زینت شکر کے اندر ہے، اور شکر کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ہر وقت الحمدللہ کہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا رہتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس سجدے کے اندر قبض کر لی گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ میرے سامنے آیا اور اس نے آ کر مجھے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کروں گا، اور جو 1 مرتبہ آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلامتیاں نازل کروں گا، اور جو میں نے شکر ادا کیا ہے، جو میں نے سجدہ کیا ہے، یہ میرا سجدہ کرنا یہ شکر ادا کرنے کے طور پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت میری امت کو عطا فرمائی ہے کہ 1 مرتبہ جو میری ذات پر درود پڑے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور جو 1 مرتبہ سلام بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 سلامتیاں نازل ہوں گی۔ تو میں نے شکر ادا کرنے کے لیے اتنا بڑا لمبا سجدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، امی جان حضور کا کوئی عجیب عمل بتاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر آرام کر رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اجازت چاہی، اور میں عائشہ مجھے اجازت دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کا قرب پسند ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر 2 رکعات نماز نفل کی نیت باندھ لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعتوں کے اندر 6.25 سپارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ
آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے رکوع، اتنا لمبے قیام، اتنی لمبی قرات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، جس رب کے مجھ پر اتنے انعامات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ یعنی یہ لمبا قیام، یہ لمبا رکوع، یہ لمبا سجدہ، یہ لمبی لمبی قراتیں، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ ایک سائل آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، مجھے عنایت کریں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک دانہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کر دیا۔ اب اس نے کھجور کے ایک دانہ لینے سے انکار کر دیا کہ آپ نبیوں میں سے اتنے بڑے نبی اور آپ مجھے ہدیے میں، صدقے میں ایک کھجور دے رہے ہیں۔ تو اس نے ایک کھجور کا ٹکڑا لینے سے، کھجور کا ایک دانہ لینے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگا۔ اتنی دیر میں ایک اور سائل آیا، اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجور کا ایک دانہ دیا۔ جب اللہ کے نبی نے اس کو کھجور کا ایک دانہ دیا تو وہ شکر ادا کرنے لگا کہ مجھے نبیوں کے سردار نے کھجور کا ایک دانہ دیا ہے، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس سے فرمایا، انس جاؤ اپنی اماں ام سلمہ سے کہو وہ جو آپ کے گھر میں 40 درہم رکھے ہیں وہ اٹھا کر دے دو۔ اب حضرت انس 40 درہم کی تھیلی لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو وہ درہموں کی جو تھیلی تھی وہ اسے عطا کر دی۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے پہلے سائل کو تو اتنی بڑی نوازش سے نہیں نوازا، آپ نے اس کو 40 درہموں کی تھیلی عطا کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی زبان پر ناشکری تھی اور اس کی زبان پر شکر ہے، اس شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اسے مزید عطا فرماؤ۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک سائل آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے کھجور کا دانہ دے دیا۔ اب وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نبیوں کے سردار ہیں اور آپ نے مجھے کھجور کا ایک دانہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے اس کھجور کے دانے کے اندر کتنے ذرات ہیں؟ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کھجور کی نا قدری کی، شکر ادا نہ کیا۔ ایک اور سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کھجور کا وہ دانہ دے دیا۔ اب وہ شکر ادا کرنے لگا، مجھے یہ نبیوں کے سردار نے عطا کی ہے، اس میں میرے لیے برکت ہوگی، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کھجور کے ایک دانے میں اتنی برکتیں عطا فرما دیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب کچھ عطا کر دیں گے۔ فرمایا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کھجور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے مال میں اتنی برکت نازل کی کہ چند دن کے بعد ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ بہت بڑا مالدار بن گیا۔ تھوڑی سی اللہ کی نعمت پر جب اتنا بڑا شکر ادا کیا، اللہ رب العزت نے اس کے مال میں برکتیں عطا فرما دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نعمت کی زینت شکر کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو 5 نعمتیں مل جائیں وہ یہ کہے کہ مجھے دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے شکر کرنے والی زبان مل گئی، ذکر کرنے والا دل مل گیا اور نیک بیوی مل گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشقت اٹھانے والا بدن مل گیا اور عبادت کرنے کی اسے توفیق مل گئی۔ تو ایسا شخص سمجھے کہ اسے دنیا کی ساری دولتیں مل گئی، جسے شکر کرنے والی زبان مل گئی اور ذکر کرنے والا دل مل گیا
گویا اسے ساری نعمتیں مل گئیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو نعمت پر شکر ادا کرنے کی دولت مل گئی اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ تو آپ نے ارشاد فرما دیا نعمت کی زینت شکر کے اندر ہے۔ حضرت پیر ذوالقار صاحب لکھتے ہیں میرا ایک آدمی کو میں جانتا ہوں، وہ بڑا مالدار تھا، اور اتنا بڑا مالدار کہ اپنے گھر والوں کے علاوہ 40 گھر کا بھی وہ اپنے سر پہ بوجھ اٹھا سکتا تھا، اتنا اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت عطا کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اتنا کہا بس گزارا ہے، یعنی اتنا اللہ کی نعمتیں اس کے پاس کہ اپنے گھر کا نظام بھی چلا سکتا تھا، 40 اور گھروں کا نظام بھی چلا سکتا تھا، لیکن زبان پر اللہ کے شکر کے بجائے ایک لفظ تھا بس جی گزارا ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس شخص کو تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر اتنی مہربانیاں ہیں کہ میں شکر ادا کرنا چاہوں تو بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اگر میں ساری زندگی سجدے میں گزار دوں تب بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو زینت اعمال میں سے یہ ہے کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ نعمت کی زینت شکر کے اندر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی نعمت، شکر کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ہر وقت نعمتیں ملتی رہتی ہیں، تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔